السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کل پی ٹی اے نے آن لائن جلسے کا اعلان کیا اور حکومت نے انٹرنیٹ ہی بند کر دیا۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر جلسہ نہیں کرنے دے رہے وہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کریں گے؟ سمیر، یہ جو سوال ہے نا، یہ پاکستان کے معاشرے کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے جی۔ یہ سوال ان معاشروں کے لیے ہے جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو جی۔ اچھا، وہاں پہ جمہوریت ہو، وہاں بادشاہت ہو، وہاں صدر ہو، وہاں بادشاہ ہو، وہاں وزیر اعظم ہو، وہاں چانسلر ہو، وہاں کچھ بھی اس کا نام ہو جو چیف ایگزیکٹو ہو۔ پتہ نا جرمنی میں اسے چانسلر کہتے ہیں، سعودی عرب میں شاہ کہتے ہیں، امریکہ میں صدر کہتے ہیں، ہمارے یہاں وزیر اعظم اور صدر دونوں ہوتے ہیں، لیکن چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو جمہوریت کی، بادشاہت کی یا کوئی بھی طرز حکومت ہو، اس کی بات وہاں کرنی چاہیے جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ مجھے آج کے پروگرام پہ افسوس ہے کہ میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، اور یہ پروگرام کرتے ہوئے میرے اپنے بھی پر جل رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ کہہ دیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گندا کھیل کھیل رہی ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے جی، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ انصاف کا جو پلڑا ہے کسی نہ کسی طرف جھکا ہوا ہے تو یہ توہین عدالت ہے۔ حیرت کی بات ہے تھو ایسے سسٹم پر کہ جس ملک میں یہ ہو رہا۔ آپ کو پتہ ہے میں کسی پارٹی کا ہمدرد نہیں ہوں، کسی پارٹی کا کارکن نہیں ہوں، نہ میری کسی پارٹی کے ساتھ، میں سب پر اس سسٹم پر لعنت بھیج چکا ہوں۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے، نہ مجھے نواز شریف اچھے لگتے ہیں، وہ لوٹ کے چلا گیا اس ملک کو اور سارے کیسز معاف کرا کے پھر آ گیا۔ یہ ہے آپ کا سسٹم۔ زرداری مسٹر 10% ہوتے ہوئے وہ مسکراتا ہے، بتیسی نکالتا ہے، صدر پاکستان مت لوٹتا ہے، سائڈ بھی ہو جاتا ہے۔ عمران خان زہد اور تقوی کا، شرافت کا لبادہ اڑتا ہے، کنٹینر پہ آتا ہے نیا پاکستان بنانے کا، اور پرانے پاکستان کو بھی بیچ کے ایک سائڈ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کا سسٹم۔ اور یہاں پہ خوش نہ ہوں آج نون لیگ والے اور پی ٹی آئی والے غمگین نہ ہوں۔ جب عدالت ہی نا، عمر عطا بندیال تھے چیف آف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان، تب انہیں انصاف ملتا تھا، تب یہ سب کچھ ان کے لیے ہوتا تھا۔ جب تھا نا بابا رحم تھے، ثاقب نثار، تب پی ٹی آئی والے بڑے خوش تھے کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے، رگڑا لگا رہا ہے یہ نواز شریف کو، یہ بڑے خوش تھے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ یہ کسی پارٹی کا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ عدالت کسی ایک پارٹی کی ہے۔ آج جسٹس فائز عیسیٰ قاضی ہے، تو یہ تو سب کو پتا تھا، مجھے کسی کو پتا ہونا، مجھے پتا تھا کہ یہ صرف اور صرف نون لیگ کو نوازے گا۔ لیکن آپ دیکھیے وہی ہو رہا ہے نا جی، ایک پارٹی کو اتنا سائیڈ کارنر پہ کر دیا، اتنا سائیڈ کارنر پہ کر دیا۔ اور عمران خان کی بے وقوفی اور حماقتیں ہیں، اس نے ہر ایک سے لڑائی لی ہوئی تھی۔ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ یہ ذاتی اس نے محاذرے بنائے، ذاتی محاذرے، آرمی کے ساتھ ذاتی محاذرے، جنرل فیصل کے ساتھ تو ایسے جیسے بچے نہیں لڑ پڑتے گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے، یہ اس کا معیار تھا۔ تو تمام اداروں کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہوا تھا۔ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اس کی لڑائی تھی، پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ اس نے پنگا لے لیا، جنرل باجوہ کے ساتھ نمبر شمبر بلاک کر دیا اور پریس کانفرنس کر دیا، اور جلسے میں ڈرٹی ہیری اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان جو ہے یہ اس وقت پاکستان میں شخصیاتی تصادم ہو رہا ہے۔ یہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہو رہا، یہ جمہوریت کے لیے نہیں ہو رہا کہ جمہوریت پن پہ، جمہوریت پھلے پھولے، یہ اس کے لیے نہیں ہو رہا۔ یہ ہو رہا ہے کہ میری ذاتی لڑائی اس کے ساتھ ہے اور اب میں پاور میں ہوں، اب میں اسے دیکھوں گا۔ اس نے مجھ پہ ریفرنس دائر کیا تھا، میں نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑنا۔ اس نے مجھے DGISI سے نکالا تھا، اب میں نے اسے نہیں چھوڑنا۔ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو جو آپ کا کویسچن ہے نا کہ کل پی ٹی آئی نے آن لائن جلسے کا، حالانکہ عمران خان نے تو خطاب نہیں کرنا تھا، پتہ نہیں اسد مجید بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کلپ شلپ جوڑ کے کوئی بنائی تھی ایک سپیچ مختلف تقریروں کو جوڑ کے، اور وہ انہوں نے آن لائن کرنی تھی، آن ایئر کرنی تھی۔ اسی سے لوگوں نے خوش ہونا تھا کہ عمران خان نے خطاب کر لیا، تو وہ بھی نہیں انہوں نے کرنے دیا۔ وہ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کا انٹرنیٹ سروسز بند کر دی۔ صبح سے حکومت نے کہہ دیا کہ 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک انٹرنیٹ فراہم نہیں کی جائے گی۔
تو یہ آگے تھے میسیجز تمام گروپس میں آگے تھے. وی پی این اسے کہتے ہیں جی کہ آپ وی پی این جو ہے وہ انسٹال کر لیں اگر آپ نے نیٹ یوز کرنا ہے یا کوئی تقریر سننی ہے. اور بھائی اس کی تقریر اگر ہو بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ خوف زدہ لوگ, انہیں پتا ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں, ہماری اوقات کیا ہے. ہم نے کیسز تو معاف کرا لیے لیکن عوام بے وقوف ہیں, انہیں تو سمجھ آ رہی ہے کیسز کیسے معاف ہوئے. نواز شریف آ گیا واپس, کتنے ارب ڈالر کی ڈیل کے ساتھ ہے یہ سب کو پتا ہے, ہم نے تو پروگرام بھی اس پہ کر دیا. تو میری جان مجھے یہ بتائیے, آپ لیون پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ سب کو ایک جیسا موقع دیا جائے. یہاں پہ آج بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا ہے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات پہ. آج بھی اکبر ایس بابر جو تھا وہ میڈیا سے ٹاک کر رہا ہے, اور جب ہمارا پروگرام لوگوں تک پہنچے گا تب تک اس کا فیصلہ آ چکا ہوگا انٹرا پارٹی انتخابات کا. لیکن یہ ہے کیا کہ ان کو بلے کا نشان نہیں دینا, ان لوگوں کو موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ جا کے اپنی کمپین کریں. بھائی کون جلسے کرے گا وہاں؟ جلسے کیے 4 جلسے کیے شیر افضل مربت نے, اور اسے آپ نے MPO3 کی طرح گرفتار کر لیا. آج لاہور ہائی کورٹ اس پہ بھی سماعت کر رہا ہے. جب تک یہ پروگرام آئے گا اس کا بھی کچھ نہ کچھ فیصلہ آ جانا ہے. بے شک اسے رہا کرے یا کہہ دے کہ یہ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے, ان کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ نقص امن کا تو انہیں پتہ ہے نا کہ کون بندہ بد امنی پھیلا رہا ہے یا نقص امن کا اس سے اندیشہ ہے. تو یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور ایڈمنسٹریشن کا اختیار ہے. اس میں عدالت کیا مداخلت کرے گی؟ یہ بھی تو وہ کہہ سکتے ہیں نا, واضح کہہ سکتے ہیں. اور ایسے ہی ہے کہ یہ تو ایگزیکٹوز کا اور ایڈمنسٹریشن کا اختیار ہے کہ اگر انہیں میں لگوں کہ میں نقص امن پیدا کر رہا ہوں تو وہ مجھے بھی اریسٹ کر سکتے ہیں, کسی کو بھی کر سکتے ہیں, بغیر بتائے کر سکتے ہیں, بغیر کسی جواز کے کر سکتے ہیں. یہ کہہ کے کہ یہ بندہ نقص امن پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے, بن رہا ہے تو ایک الگ بات, جی بن سکتا ہے, اس پہ بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو خیر پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ, یہ اللہ کی قسم میں صرف 50 دہائیوں کا بندہ ہوں, میں نے صرف 5 دہائیاں دیکھی ہیں, اور 5 دہائیوں میں بھی اب اگر زمانے طالب علمی نکال دے تو باقی تو 3 دہائیاں بچتی ہیں نا جی. تو 3 دہائیوں میں نے کتنا, 30 سالوں میں نے کتنا پاکستان کی سیاست کو دیکھا ہوگا. جو مجھ سے پہلے تھے جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو دیکھا ہے, اس سے زیادہ غلیظ سیاست انہوں نے نہیں دیکھی جو آج ہو رہی ہے. اچھا آرمی کی مداخلت ہوتی تھی, ہر دور میں ہوتی تھی, یہ تو جب سے میں پیدا ہوں 30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بے نظیر رہی ہیں. تو نواز شریف صاحب جا کے ابا جی کے پاس بیٹھ گئے ہیں کہ ابا جی میری جان چھڑائیں. 2.5 سال بعد 2.25 سال بعد جان چھوٹ گئی, وہ جا کے ابا جی کے گھٹنوں کو چھو بیٹھ گئی ہیں, انہوں نے کہا میری جان چھڑائیں. تو ایک دفعہ تو ابا جی نے دونوں کو پھر گھر بھیج دیا, انہوں نے کہا چلو دونوں گھر جاؤ. بھائی یہ ساری صورتحال تو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت, فوجی اسٹیبلشمنٹ کی, یہ تو میں پہلے دن سے دیکھتا آیا ہوں. لیکن جس طرح سے کھل کے اب تو ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان کا 2018 کا الیکشن تھا نا, خدا کی قسم یہ بات عام تھی کہ اگر پی ٹی اے کا ٹکٹ لینا ہے تو وہ آپ کسی نہ کسی فوجی کے ساتھ رابطہ کریں, کور کمانڈر کے ساتھ. اس کا ٹکٹ چاہیے تو وہ آرمی کے پاس ہے اس کے ٹکٹ. اتنی کھل کے باتیں ہوئی تھی. اب شرم آنی چاہیے جو لوگ جہاں بھی کھڑے ہیں, پی ٹی اے کے ساتھ کھڑا ہے, نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن یار پاکستان کے ساتھ تو کوئی نہ کھڑا. پاکستان کا نظام کیوں کمزور ہے, ہمارا عدالتی نظام کیوں کمزور ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سب کو پتا ہے کہ یہ تو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں, یہ پاکستانی قوم نہیں ہے, انہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے. ان کی وفاداریاں اپنی پارٹی کے ساتھ, ان کی پارٹی کو انصاف دو, اس پارٹی کے جو میں جو گگو گھوڑے کہتا ہوں وہ ہمارے پیچھے چل پڑیں گے, بلے بلے جے جے کال ہو جائے گی ہماری. تو جب عمران خان صاحب کو انصاف مل رہا تھا تب ان کا سارے کا سارا یہ ہوتا تھا کہ جناب ہمیں اپنی عدلیہ پہ فخر ہے, ہم تو اپنی عدلیہ پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں. اب اعتماد کدھر گیا؟ کیونکہ آپ نے آئین اور قانون کو مضبوط نہیں کیا. میں نے کہا تھا عمران خان نے پی ٹی آئی کو بھی مضبوط نہیں کیا. اگر عمران خان نے پی ٹی آئی کو مضبوط کیا ہوتا تو آج پی ٹی آئی یوں نہ گلی گلی رول رہی ہوتی, آج لوگ اسے دیکھ کے کواڑ نہ بند کر لیتے. اس نے اپنی ذات کو مضبوط کیا تھا, اتنا طاقتور لیڈر بن گیا کہ اسے گرفتار کرنا پورے ملک اور قوم کے لیے مسئلہ بنا ہوتا ہے. ایک چیلنج تھا کہ کون ہے جو عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کرے. تو اپنی ذات کو اتنا مضبوط کر لیا. کاش اس نے آئین اور قانون کو, تو پھر ضلع شاہ جیسے لوگ جو ہے نا بے موت نہ مرتے. کیا بنا ضلع شاہ کا؟ بھائی 4 دن بڑا سوشل میڈیا پہ رولا ڈالا تھا نا ان یوتھیوں نے بھی, تو اب ضلع شاہ کو کیوں بول گئے ہیں؟ وہ آپ کا شہید جمہوریت, شہید زمان پارک, کہاں گیا آپ کا شہید جمہوریت؟ کوئی نام لے رہے ہیں ضلع شاہ کا؟ ایسے ضلع شاہ جو ہوتے ہیں نا یہ بیچارے شاپر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم گھر بناتے ہیں تو جب بنیادوں میں روڑی ڈال دیتے ہیں
اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں, پھر اوپر جو ماربل لگتا ہے نا اس پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے کتنا کچرا تھا, نیچے کتنے شاپر ہیں, نیچے کیا کیا غلاظت ہے نیچے, کیونکہ اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر ٹائل لگ جاتی ہے. جی تو ہم تو وہ خوبصورت ماربل دیکھتے ہیں نا, کس کو کیا پتا کہ نیچے کیا ہے. تو یہ ذلے شاہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے ماربل کے نیچے آ جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں کتنے ذلے شاہ. اوپر جو فلور لگا ہے سب اس کی طرف دیکھتے ہیں, اور جو اس پہ چل کے پھر آتا ہے سب اس کی شان اور شوکت کو دیکھتے ہیں, اس کے جاہ و جلال کے دیکھتے ہیں. یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کب تک رہیں گے؟ کیا لکھوا کے آئے ہیں کہ یہ تاحیات چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے؟ 1 سال ہے ان کے پاس, اب تو 1 سال بھی پورا نہیں, 1 سال ان کے پاس ہے. اور جو یہ کر رہے ہیں, کیا اس طرح سے انتقام لیا جاتا ہے؟ عمران خان نے غلط کیا تھا ان کے خلاف ریفرنس ٹھوک کے. میں آج بھی کہتا ہوں, اس وقت بھی کہا تھا, میں نے ان گنت پروگرامز میں کہا کہ عمران خان نے غلط کیا تھا. لیکن چیف جسٹس جو کر رہے ہیں کیا یہ ان کے منصب کے مطابق ہے؟ ذرا غور کریں, یہ پورا ملک ذرا سوچے. کیا چیف آف آرمی سٹاف جو کرے, کھل کے بات کرو. میں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام یہ پر چل رہے ہیں, لیکن یار کتنے افسوس کی بات ہے. اس طرح ہر وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی تھی وہ سیاسی مداخلت کرتی تھی. جو ہماری ISI ہے اس کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے, اور یہ رپورٹیں آ چکی ہیں اصغر ایئر مارشل اصغر کے کیس میں کہ کس طرح سے پیسے دے کے کیا 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 جاتا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کو کتنے پیسے دیے گئے تھے, فلاں کو کتنے پیسے دیے گئے, فلاں کو کتنے پیسے کی. بھائی وہ تو ساری باتیں اب جو تھی نا, اب لوگ سوشل میڈیا پہ نہیں براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آرمی کی لیڈرشپ کیا کردار ادا کر. چیف آف آرمی سٹاف یہ فوج کا نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ہماری فوج ہے, اس پہ مجھے فخر ہے. میں کہتا ہوں میری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے, مجھے اس پہ فخر ہے. لیکن میں تو اپنے چیف آف آرمی سٹاف کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس قدر سیاسی مداخلت, اس قدر انوالومنٹ آپ کی سیاست میں. تو ڈیموکریسی ہو یا آئین پاکستان ہو, جب تک یاد رکھیے گا آئین کی بالادستی نہیں ہو جاتی تب تک کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ رینگتے رہیں گے زمین پر, اور طاقت کا سرچشمہ اشرافیہ ہوں گے. کبھی نواز شریف اپنے کیس معاف کرا لے گا, اچھا 1 سال کے بعد جب جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نہیں ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تب جو آئے گا وہ عمران خان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. تو پھر اسی طرح عدالتوں سے اسے انصاف ملنا شروع ہوگا. جیسے میاں صاحب کے سارے کیسز ختم ہوئے نا, عمران خان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, پھر آپ بلے بلے کریں گے اس پہ. میں اس وقت بھی تھکوں گا یا اس سسٹم پر یا اس وقت کے سسٹم پر. کون سا سسٹم اس ملک میں کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے کہ جس کو جی چاہے جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ جس کو چاہیں آپ کھرکنا کر کے, گدھے کو نہیں, گدھا تو پھر بھی آپ خرگوش کو گھوڑا بنا لے. ہماری شاعری میں شتر گربا ہوتا ہے. شتر گربا سمجھتے آپ؟ شاعری میں ایک عیب ہے علم البیان میں, اسے کہتے ہیں شتر گربا. شتر کہتے ہیں اونٹ کو اور گربا کہتے ہیں بلی کو. شتر گربا. شتر بے مہار تو آپ نے سنا ہے نا جی, اور گربا مسکن بھی آپ نے سنا. تو یہ 2 الگ الگ تراکیب ہیں, اور ایک تو محاورہ ہے شتر بے مہار. شتر بے مہار ترکیب جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ وہ ایسا اونٹ جس کے نکیل نہ ہو, وہ جدھر مرضی منہ کر کے, مطلب جو آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں نا جو اپنی مرضی سے آتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں, باپ پوچھے کدھر تھا ادھر ہی تھا, اسے شتر بے مہار کہتے ہیں. تو شتر گربا, شتر اونٹ, گربا بلی, یہ ہمارے ایب تنافر ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مصرے میں جب ہم کسی کو ایک ہی مصرے میں پہلے آپ کہیں پھر تم کہیں اور پھر تو کہہ دیں, یا پہلے تو کہیں پھر تم کہیں یا آپ پھر کہہ دیں, کہ ایک دفعہ آپ نے اسے بلی بنا دیا, ایک دفعہ آپ نے اونٹ بنا دیا. مطلب آپ کو لینگویج کا پتہ ہی نہیں ہے, کبھی تو کبھی تم کبھی آپ. تو اسے ہم شتر گربا کہتے ہیں علم البیان میں. یہ اردو ادب ہے جی. ہمارے شاعری کا مطلب جو سیکھتے ہیں, اوزان سیکھتے ہیں, جو اسلوب سیکھتے ہیں ان کے لیے. تو ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی صرف یہ شعراء کے پاس ہی یہ خامی نہیں ہے کہ وہ جسے چاہیں اونٹ بنا دے اور جسے چاہیں بلی بنا دے. یہ ہمارے عدالتوں میں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کر کے دکھا رہی ہے. جس کو چاہیں, نواز شریف کو انہوں نے بلی بنا کے کوزے میں بند نہیں کیا ہوا تھا, پتہ ہی نہیں تھا نواز شریف کس ڈبے میں پیک ہے. وہ جو والیوم 10 تھا جس کا بڑا شور تھا کہ پھر کھولے والیوم 10, بابے رحمت نے کہا تھا, اور نواز شریف ڈر گئے تھے. انہوں نے کہا پتہ نہیں والیوم 10 میں میری کون سی کرپشن ہے. تو انہوں نے والیوم 10 کے نیچے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا, اس میں نواز شریف کو پھر بند کر دیا. پھر عمران خان اٹھا اور اسے اونٹ بنا دیا, اتنا بڑا اونٹ بنا دیا کہ وہ شتر بے مہار ہو گیا. وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ملک میں آئین اور قانون. وہ ججز کو کہتا تھا, میں آج توہین عدالت کا کیس ہے نا اس پہ,
جو ہماری جج ہیں زیبا صاحبہ، ان کی عدالت میں ان کی توہین کی، اور آئی جی سن لے، آئی جی اسلام آباد تو سن لے، میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا. یہ عمران خان صاحب کی لینگویج، اسے کہتے ہیں شتر بے مہار. وہ کہتا تھا یہ ڈرٹی ایریا جرنیلوں کے خلاف، یہ اس کی لینگویج تھی. تو یاد رکھیے گا یہ ملک، میں اللہ کی قسم فیڈ اپ ہو گیا ہوں. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں کس ملک میں، اس میں کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے؟ قانون تو سب کے لیے یکساں ہوتا ہے نا، اور وہ 24 گھنٹے ایک جیسا ہوتا ہے، پھر 7 دن ایک جیسا ہوتا ہے، اور پھر 365 دن ایک جیسا ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے پاکستان میں سرے سے کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. مطلب آپ کی پسند کا بندہ اگر آپ کا ناپسندیدہ شخص ہے تو اسے حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ آن لائن بھی جلسہ کر سکے. کسی گراؤنڈ میں جا کے جلسہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اسے یہ حق حاصل بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی پرانا جو جلسہ ہے یا پرانی جو تقریر ہے اس کو آپ ایڈٹ کر کے چلا سکے. اس قدر یہ گھٹیا نظام ہے، اس قدر گھٹیا سسٹم ہے. تو میں کیا اس بات پہ بولوں، آپ کے سوال کا کیا جواب دوں کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن کیا ساری پارٹیوں کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہم عدلیہ، ہمارے ادارے، کیا ایک جیسا، جسے آپ لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں، سب کو ایک جیسا موقع دے رہے ہیں؟ بھائی بلاول بھٹو زرداری تو جلسے کر رہے ہیں نا، دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، پورے ملک میں کر رہے ہیں، ہمارے گجرانوالہ میں بھی کر گئے. اچھا نواز شریف صاحب خود انہوں نے جلسہ کیا ہے مینار پاکستان میں، قوم سے خطاب بھی انہوں نے فرمایا ہے. مریم بھی جلسے کر رہی ہیں، وہ تو جلال پور جٹا بھی جلسہ کر رہی ہیں. اتنا سا قصبہ ہے گجرات کا جلال پور جٹا، وہ جا کے وہاں بھی تقریر جھاڑ رہے ہیں. اندازہ قائم کریں، یہ یونین کونسل کے جلسے کر رہے ہیں، ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کریں، انہیں تو یونین کونسل کے جلسے کرنے کی بھی اجازت ہے. کل سراج الحق صاحب آئے تھے گجرانوالہ، وہ بھی یونین کونسل کے جلسے کر رہے تھے، گجرانوالہ کے کونے کونے میں جا کے انہوں نے خطاب کیا. تو بھائی ان کو بھی آپ نے موقع دیا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا شیر افضل مربت اگر جلسہ کرے تو وہ اندر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نقص امن کا اندیشہ ہے، وہ سیکیورٹی رسک ہے اس ملک کے لیے. مراد سعید کا اتا پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے، اس کا شناختی کارڈ آپ نے بلاک کر دیا ہے. عمران خان کو دیوار میں چن دیا آپ نے. اور بھائی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کا، یہ ماحول آپ دے رہے ہیں اس ملک کو، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں آزاد آنا. یہ کتنا گھٹیا جملہ ہے. ملک میں آزاد آنا، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. یار ان لفظوں پر، اس پورے جملے پر آپ کا لعنت بھیجنے کو جی نہیں چاہتا کہ ملک میں غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہو رہے ہیں. یہ آزادانہ انتخابات ہو رہے ہیں کہ آپ کسی کو، ایک پارٹی کو آپ سوشل میڈیا پہ بات کرنے نہیں دیتے، اور دوسرا جو ہے وہ یونین کونسل کی سطح پہ جا کے جلسہ کر لے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. بھائی ایک تو ہوتا تھا نا پہلے پورے ریجن میں ایک جلسہ ہوتا تھا، پورے ضلع میں یا ایک جلسہ ہوتا تھا، یا کسی شہر میں ایک جلسہ ہوتا تھا. اب تو یونین کونسل کی لیول پہ جلسے نہیں ہو رہے. میں نے مریم بی بی کی مثال دی تھی کہ مریم بی بی گجرات کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہ اس لیے بڑا ہو گیا کہ وہاں جا کے گجرات یونیورسٹی بن گئی اس کے قریب. تو مریم بی بی تو وہاں جا کے جلال پور جٹا جلسہ کر رہی ہیں. تو اب میں نے سراج الحق صاحب کی مثال دی، گجرانوالہ میں آئے، انہوں نے یونین کونسل کی سطح پہ جلسے کیے ہیں، کبھی یہاں جلسہ کیا ہے، کبھی وہاں کیا، کبھی وہاں کیا. تو کیا لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں اس ملک میں زیب دیتی ہیں کہ کی جائے؟ مجھے تو گھن آ رہی ہے اس الیکشن سے، اس بسیدہ سسٹم سے، کہ یار یہ کیا سسٹم ہے میرے ملک کا. میرے ملک میں آئین اور قانون کی کب حکمرانی ہوگی؟ بھلے آپ یہاں جمہوریت لائیں یا ڈکٹیٹرشپ لائیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ میں جمہوریت کا کوئی بہت بڑا خیر خواہ نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ڈلیور کر ہی نہیں سکتی. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا پسندیدہ نظام نہیں ہے. اللہ کا پسندیدہ نظام جو ہے وہ اپنے رسول کے ذریعے چھوڑ گئے ہیں. میرے رسول سے پہلے بھی 10 صدیاں پہلے یہ سسٹم موجود تھا سقراط کے دور میں. میرے نبی کو پتا تھا کہ یہ سسٹم ہے. انہوں نے تو جمہوریت کو نہیں کہا کہ جمہوریت ملک میں نافذ کرو. تو یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ سسٹم نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم ڈلیور نہیں کر سکتا. لیکن جو لوگ جمہوری بچے بنے ہوئے ہیں، جو لوگ جمہوریت کے تحت الیکشن کروانے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جمہوریت ہے. لعنت ہے تمہارے سسٹم پر. ایسے ہی آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوتے ہیں. 8 فروری کو آپ کروانے کیا جا رہے ہیں؟ کیا قوم کا 50-60 ارب روپیہ خرچ کروانے جا رہے ہیں؟ فضول ایک پریکٹس میں جھونکنے جا رہے ہیں. اگر آپ نے میاں نواز شریف کو ہی وزیر اعظم بنانا ہے تو یہ ٹوپی ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے 60 ارب روپے کا؟ آپ لائیں اسے اور تخت میں بٹھا دیں. ایک ایگزیکٹو آرڈر آئے پہلے، ایک ایگزیکٹو آرڈر پہلے وہ آئے، صدر عربی سے اس کے سگنیچر کروا لیں، اور اس کے بعد آپ
عدلیہ سے اس کی جا کے اجازت لے لیں, عدلیہ سے فیصلہ لے لیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا جو ہو گیا. ملک چونکہ اس میں بدامنی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, جیسے یہ اسمبلی سے جا کے کروا لیتے تھے بل منظور کے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم عمران خان کے کہنے پر الیکشن نہیں کروا سکتے جی. الیکشن کمیشن نے بھی لکھ کے دے دیا تھا مجھے پیسے نہیں ملے, اور وزارت خزانہ نے لکھ کے دے دیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اسمبلی نے کہہ دیا. تو بابا آپ کچھ ایسا ٹوپی ڈرامہ کر لینا ایک دفعہ, پھر انتخابات کیوں کروا رہے ہیں, کیوں 50-60 ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں. آپ نواز شریف صاحب کو امیر المومنین بنا دیں جب تک وہ زندہ ہیں, جتنے بھی 100 سال اب انہوں نے زندہ رہنا ہے, ایک 75-76 سال کے بندے نے جتنی بھی اس کی زندگی 160 سال اور لکھی ہوگی, 170 سال اور لکھی ہوگی, تو بھائی جتنا انہوں نے زندہ رہنا ہے نا, آپ کو پتا ہے, مجھے تو نہیں پتا, ہمیں تو ایک لمحے کا نہ پتا, ہمیں تو یہ نہیں پتا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سانس اندر گئی ہے یہ باہر بھی آنی ہے کہ نہیں, اس کا بھی یقین نہیں رکھنا. تو بابا ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ابھی مر جانا, لیکن نواز شریف تو یہ لکھوا کے ہے نا کہ 500 سال 5000 صدیاں, کچھ نہ کچھ تو لکھوا کے ہے. فائز عیسیٰ قاضی نے تو اللہ کو جواب نہیں نہ دینا, یہ تو لکھوا کے ہے کہ ہمیشہ چیف جسٹس آف پاکستان میں نے رہنا ہے اور میں نے کبھی نہیں مرنا, اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہونا, وہاں جا کے حساب نہیں دینا. چیف آف آرمی اسٹاف جو چھڑی پکڑ کے ہے اسے تو یہی ہے نا کہ یہی چھڑی لے کے میں نے اللہ کے دربار میں چلے جانا ہے اور ایسے چھڑی نکالنی ہے, اور پھر مجھے کون ہے جو جنت سے جانے سے روکے گا, کون ہے جو میرا حساب تھا. بھائی یہ لوگ تو اللہ سے لکھوا کے آئے ہیں, لیکن ہم جیسے گناہگار, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم پر لعنت بھیج دینی چاہیے. اور میں تو فیڈ اپ ہو گیا ہوں. یہ آپ کا جو سوال تھا کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں رہا. رہی صحیح جو تھی وہ کل الیکشن کمیشن ہماری چیف جسٹس آف پاکستان نے پوری کر دی, آخری فیصلہ بھی انہوں نے دے دیا. وہ جو درخواستیں تھی وہ بھی ساری مسترد کر دی, اور انہوں نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا تو اس کے بعد ان درخواستوں کی سماعت کا کیا فائدہ. خیر 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا پاکستان کی تاریخ میں میری 30-35 سال کی یہ شعوری زندگی میں یہ پہلے الیکشن ہوں گے جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آزادانہ ہو رہے ہیں, یہ منصفانہ ہو رہے ہیں, اور یہ غیر جانبدارانہ ہو رہے ہیں. یہ 100% جانبدارانہ انتخابات ہو رہے ہیں, ان میں کوئی شفافیت نہیں ہے, اور ایک ایک بات اس بات کی گواہ ہے, ایک ایک فیصلہ اس بات کا گواہ ہے, ہر آنے والا دن اس بات کا گواہ ہے, ہر آنے والے دن میں ہر پہر, ہر گھنٹہ, ہر گھڑی اس بات کی گواہ ہے کہ یہ انتخابات کے بارے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے, عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں, ادارے جو کچھ کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کر رہا ہے, یہ غیر آئینی ہے, غیر جمہوری ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب اسی صورت آپ کو مل سکتا ہے کہ جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, سب لوگ آئین اور قانون کے تابع ہوں, عدالتیں بھی, عدلیہ بھی, ہماری آرمی بھی, اور تمام ادارے, اور آپ کا ایوان صدر بھی, ایوان صدر سے لے کر آپ کی ساری پارلیمنٹ, جب سب لوگ آئین اور قانون کے تابع ہوں تب یہ کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ کیا جو ملک میں ایکٹیویٹیز ہیں, اور انتخابات نہ بھی ہوں, کیا سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ایک جیسا ہے, جی سب کو ایک جیسا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. یہ سوال تب ہو سکتا ہے, ایسے ماحول میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا, اس کا جواب ہی نہیں دیا جا سکتا. اس ملک میں آئین اور قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے, آئین اور قانون گٹا الائچی والا ہے, جو بھی کھینچتے ہیں اپنی مرضی کا حقہ. میں نے یہ بڑی دفعہ مثال دی ہے, اب دوبارہ مثال دے کے لوگوں کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا, لیکن ایک بات لوگ کان کھول کر سن لیں, جس ملک میں سب کچھ چل رہا ہو وہ ملک نہیں چلتا. اور چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ایک جملہ کہ علی جا ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں. کس کے مطابق؟ قانون کے مطابق چلائیں. جملہ آپ سنیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ملک کو قانون کے مطابق چلائیں, نون کے مطابق نہ چلائیں. وہ ملک کو قانون کے مطابق نہیں, نون کے مطابق چلا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نون؟ جی جی, یہ نون کے مطابق چلایا جا رہا ہے. جب ملک قانون کے مطابق چلے گا تو پھر کسی کو گلا نہیں ہوگا کہ مجھے موقع نہیں دیا جا رہا. یہ پلے باندھنے بات. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.